ماشاءاللہ انتہائی مفسر و مدلل مجلس سے جناب علامہ صاحب نے ہمیں خطاب کیا. میری دعا ہے مالک خالق نے اسے تو سلامتی عطا فرمائے. اب بلا تاخیر انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں بزم خطابت کا ایک انتہائی خوبصورت نام حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سجاد حسین حمدانی شاہ صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے. ان کے فوراً بعد ذاکر البیت جناب وسیم عباس بلوچ زیر ممبر ہوں گے. صلوات بآواز بلند پڑھیے. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی کے فقط کو بہنا ادا کے فقط کا ہو جاہی من کا بہتا. الہی اذا لم اسال فتبتنی فمن ذا الذی اسألہ فیبتنی. الہی اذا لم ادعو فتستجب لی فمن ذا الذی ادعو فیستجب لی. الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی. الہی فکما خلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیت اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. الحمدللہ الذی لا یبلغ منہتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون. الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین ملعونین. اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. یوم ندعو کل اناس بامامہم. میرے انتہائی واجب الکرام پدر روحانی آپ سے خطاب فرما کے گئے استاد ہیں اور آنے والے بھی معزز مہمان ہیں. مجھے تو دونوں کے درمیان سمجھو میں آدھا تو پڑھ ہی گیا نا. آدھا تو میں پڑھ ہی گیا. جہاں سے استاد محترم نے ختم کیا ہے وہاں سے شروع کر. توجہ ہے. علم امیر المومنین علم امیر المومنین علی کیا ہے. توجہ ہے. حضرت امام شافعی اہل سنت والجماعت صاحب نے لکھا خواب دیکھا اب حضرت رسول پاک کی زیارت ہوئی اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے آپ کی حدیث ہے جو بندہ 40 احادیث یاد کرے گا قیامت کے دن فقہا میں اٹھایا جائے گا. کہا ہاں بالکل ہے. تو کہا کہ یہ بتائیں ان احادیث کا موضوع کیا ہو. ان احادیث کا موضوع کیا ہو
फजाइल पे मुश्तमिल। सुनना, समझना, गौर करना, दिल करे तू भी पढ़ ले। इस पर तो जान वैसी अली की तरफ पढ़ रहा है, अली पढ़ रहा है, तू भी पढ़ ले। दूसरा फायदा ये हुआ
جو دوسرا فائدہ یہ ہوا، ہم نے کبھی بھی علی تو علی، نبی تو نبی، اور ہم نے تو کبھی سلمان کو اپنے جیسا نہیں کہا. نبی کو اپنے جیسا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے نا. ہم نے کبھی سلمان کو، موسیٰ کو، قمر کو، مقداد کو اپنے جیسا نہیں کہا. تمہیں علی ولی اللہ نہ پڑھنے کا نقصان یہ ہوا کہ جب بھی تم سو کے اٹھے تمہیں خواب آیا، ممبر پہ آئے، آگے کہا نبی تو ہمارے جیسا ہے. ہمیں تو فرما رہے کہ نہیں، ہم نے کبھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. نبی تو نبی، علی تو علی. ہم نے کبھی سلمان کو اپنے جیسا نہیں کہا. مجھے فرما رہے کہ نہیں. ہمیں تیسرا فائدہ علی ولی اللہ پڑھنے کا یہ ہوا، توجہ کرنا، ہم نے حق کو وہاں سے لیا جہاں نبی نے دکھایا تھا. جہاں نبی نے بتایا تھا آگے یہاں ہے، ہم نے وہاں سے لیا. یاد رکھنا، ہم نے امام وہاں سے لیا جہاں نبی نے بتایا تھا یہ امام ہے، ہم نے اسے امام کے طور پہ لیا. ہمیں علی ولی اللہ پڑھنے کا اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا. ہم نے کبھی نبی کو اپنے جیسا نہیں کہا. ہم نے جمعے کی نماز بدھ والے دن نہیں پڑھی. توجہ فرما رہے ہیں نہیں، میں بڑی جلدی میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے بعد آنے والے انہیں بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں. یاد رکھو، آپ نے علی ولی اللہ پڑھ کے کیا کیا، نہ پڑھ کے کیا کیا حاصل کیا. میں بتاؤں کیا کیا، تمہیں یزید جیسے کو چھٹا امام ماننا پڑا. مجھے اپنی ماں کہتا ہے جبکہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی. توجہ بھائی نہیں، خلیفہ پاک سنیے، یہ نوجوان مجھے اپنی ماں کہتا ہے میری ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ 40 بندے میرے گواہ ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا، اور اس کو ہاتھ کڑی لگاؤ، باندھو جی، لے جاؤ اس کو تحقیق کرتے. اس کو رسیاں باندھی لے کے جا رہے تھے بھائی. گلی میں دیکھا تو مولا امیر المومنین پڑیالے رہ کے نا مجلس یا اپنے گھر رہ کے یا علی مدد آکھنا ہو رہے کہ بندے نے ہاتھ مدے ہونا علی سامنے نظر آئے کہے کہ یا علی مدد. اس کا کوئی لطف بھی ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں، توجہ فرما رہے ہیں نہیں. کہا کہ یا علی مدد. سرکار نے فرمایا آ گیا. مسئلہ کیا ہے؟ کہا یا علی مسئلہ یہ ہے جوان ہوں اور میری ماں مجھے بیٹا نہیں بناتی. میں جوان ہوں، میری ماں مجھے بیٹا نہیں بناتی، نہیں بنا رہی. سرکار نے فرمایا مسئلہ ہی نہیں ہوئے، اسے واپس دربار لے چلو. اچھا، گواہ بھی وہی تھے، خاتون وہی تھی، خلیفہ ممبر پہ تھے. وہ نوجوان کو پھر لایا گیا. انہوں نے دیکھ کے کہا اوئے تینوں بھیجیا نہیں سی. اس وقت اس نوجوان آکھیا ہو سی سرکار میں نے اس بھیجیا جس نے بھیجے میں نے کبھی فرشتیاں نہیں بنایا. اچھا کس نے بھیجا ہے؟ علی نے. کہا بیٹھ جائے. امیر المومنین آئے. سرکار نے کہا کہ یا علی میں نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے جب بھی کوئی مسئلہ بن جائے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں. اجازت میں یہ خواہش کرتا ہوں آپ فیصلہ کریں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ کون کھڑے ہیں؟ قاضی گواہ ہے. سرکار نے اس خاتون کو کہا ان گواہوں کو گھر بھیج. ضرورت نہیں. کہا جس کے پاس علم لدنی ہونا
کہا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، باپ بن کے فیصلہ کروں یا قاضی بن کے فیصلہ کروں، باپ بن کے فیصلہ کروں یا جج بن کے فیصلہ کروں؟ اس نے کہا یا علی، آپ جیسی ہستی ہو، فیصلہ کرنے والی ہو اور باپ بن کے فیصلہ کرے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا چاہیے، اس سے بڑا حساب میرے لیے کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا پھر باپ بن کے فیصلہ کروں؟ جی، سرکار نے فرمایا کمبر کٹ او درم، نکال وہ درم، دے مجھے وہ درم جو تیرے پاس تھوڑی دیر پہلے رکھوائے تھے۔ اس نے 200 درم امیر المومنین کے ہاتھ پہ رکھے۔ میرے مولا نے پکڑ کے کہا یہ لے حق مار، یہ لے حق مار۔ کہا یعنی کس بات کا؟ کہا تیرا باپ بن کے تیرا نکاح اس جوان سے کر رہا ہوں۔ مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ سرکار نے فرمایا انج نہیں، توجہ بھائی نہیں۔ نوجوان فوراً بھاگ کے آیا، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، جملہ سنا کر چکتے ہوئے قرآن والوں اگلے سال تک اگر بھول گئے تو ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، سمجھو میری طرف، قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے یا علی تیرا شکریہ، میری جہنم جاتی ہوئی ماں کو روک لیا۔ یعنی تیرا شکریہ، شکریہ، شکریہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیے چاچا کا ملتی ہے۔ کہا یعنی تیرا شکریہ، میری جہنم جاتی ہوئی، جہنم جاتی ہوئی، جہنم جاتی ہوئی ماں کو آپ نے روک لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی کا سب سے بڑا کام ہی یہی ہے کہ جس کی ماں جہنم جا رہی ہو علی روک لے گا۔ جس کی ماں توجہ فرما رہے علی کی محبت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ کل شیء اساس، ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، تو اساس الاسلام محبت و علی ابن ابی طالب، اسلام کی اساس علی ابن ابی طالب کی محبت۔ میرے دوستو، ہمارے 11ویں امام کا آج یوم شہادت ہے، ہمارے 12ویں امام امام زمانہ ہے۔ ایک جملہ کہوں، 5 تن پاک کے بعد بڑی ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں، باقی 14 معصومین میں 5 تن پاک کے بعد امام زمانہ جتنا صاحب فضیلت کوئی نہیں۔ اگر آج کے اس حوالے سے بھی کوئی 2-4 باتیں نہ کروں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ سمجھے فرما رہے ہیں؟ استاد محترم شروع کر کے کہتے ہیں، میں نے کہا چلو تھوڑا میں بھی حصہ ڈالتا ہوں، فضائل علی میرا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہو جائے۔ مجھے بیان یہ کرنا ہے، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا سامنے آہو، میرے مولا کے سامنے جب امام زمانہ کا نام لیا جاتا نا، سرکار احترام کھڑے ہو جاتے، بندے کہتے کہ مولا آپ بھی امام ہیں، وہ بھی امام ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں نہیں، آپ نہیں جانتے وہ کون ہے، تمہیں کیا پتا وہ کون ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے آپ کا اسم گرامی لیا، محمد قائم، توجہ ہے، محمد بن حسن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام درود پڑھنے کے بعد نا تسی پڑھو نہیں درود، فرماتے ہیں لو ادرکتہ لختمتہ ما دام حیاتی، اگر میں امام زمانہ کے ظہور کے بعد انہیں درک کر لیتا، ان کی خدمت میں پہنچ جاتا تو ساری زندگی جب تک زندہ رہتا ان کی خدمت کرتا۔ اتنا بڑا بتاؤ، اتنا بڑا
کہ وقت کے امام نے آنا ہے. سوچو اس بات کو کہ وقت کے امام نے آنا ہے. وقت کے امام, کس وقت کے امام آ رہے ہیں؟ آگے دلوں سے صلوات دینے کا وقت ہے. جب تک بندے نہیں بیٹھتے بس میں نے 2 جملے کہے, میں زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا. یہ حضرات آگے جائیں گے, انہوں نے باتیں کی ہوئے ہیں تو بولا ان کی کافی کا کے خیر میں انتظام تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو ادرکتہ, اگر میں امام زمانہ کو پا لیتا, ان کو دیکھ لیتا, ان کی زندگی میں ہوتا, لَقَدَمْتُهُ, میں ان کی خدمت کرتا مادام حیاتی جب تک زندہ رہتا. توجہ فرما رہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زمین پہ بیٹھ کے لکیریں مارے, لکیریں کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ کہا بابا میں دشمنان زہرا سے انتقام لینے کا نقشہ بنا رہا ہوں. نقشہ بنا رہا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ لکیریں مٹا دی اور کہا نہیں, یہ کام ہمارے ماضی کا ہے. توجہ فرما رہے, میں کوئی مسائل نہیں پڑھ رہا, کوئی مسائل نہیں, صرف 2 باتیں کہنی ہیں امام زمانہ کی خدمت میں, دعا کرنی ہے. امیر کہیں گے مولا جب تلوار لے کے آئیں گے نا, ایک دفعہ ان سے ضرور پوچھنا جن کے دربار میں آپ کی دادی کھڑی رہی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. جن کے دربار میں آپ کی دادی 3 گھنٹے کھڑی رہی اور آرام سے کہا چچا سلمان میں تھک گئی ہوں, مشکل کشا میں تھک گئی ہوں, ان سے ضرور انتقام لینا. میرے مولا دوسری اپیل یہ ہے, تلوار اٹھاؤ گے نا, ایک دفعہ کربلا کے لٹیروں سے پوچھنا وہ قصور کیا تھا اس زینب کا جو ساری زندگی علی جیسے بابا سے بولی نہیں, اور تم نے چادر لوٹی اور 36 مسلمان شہروں سے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں, میں کیوں نہ کہتا رہتا ہوں کسی بندے کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو, میں صحیح آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. 2 واسطے امام زمانہ نہیں ڈالتے. میں پھر اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں, اپنی دعاؤں کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں. 2 کام کیا کرو جب دیکھو نا کوئی کچھ نہیں ہو رہا, امام زمانہ کے سامنے, یعنی امام زمانہ کو اپنے سامنے سمجھ کے اپنے دونوں ہاتھ پیر پہ رکھ کہا کرو مولا آپ کو اپنی محرومہ دادی کا واسطہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. دوسری مولا تیسری اپیل یہ ہے, مولا تیسری اپیل یہ ہے, علی اکبر کے قاتل کو کچھ کہو یا نہ کہو, مولا قاسم کے قاتل کو کچھ کہو یا نہ کہو, جب حضرت عباس کے قاتل کو کچھ کہو یا نہ کہو,